سوال یہ ہے کہ اس بڑے پیمانے میں تباہی، قدرتی آفت، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں آپٹکس کے لیے جاتے ہیں رہنما، کچھ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جو مسائل ہیں عوام کے وہ سن رہے ہیں، لیکن عوام کا شکوہ یہی نظر آتا ہے کہ باہر جہاں روڈز ہیں، جہاں پر اتنی تباہی نہیں ہے وہاں تک تو جاتے ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، جو جہاں پر اصل پہنچنے کی ضرورت ہے وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں، ان کی تو سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اتنی جو سیاسی گہما گہمی ہے، اتنی ہماری پولیٹیکل جماعتیں اور پھر ان کی اتنی بڑی ڈرائیوز ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت کہاں ہیں؟ سارے سیاسی معاملات میں لگے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ساری توجہ اس وقت ہونی چاہیے اس قدرتی آفت و تباہ کاری سے عوام کو بچانے کے اوپر، وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہی سوال ہے اپنے تجزیہ کاروں کے لیے کہ آفت کی اس گھڑی میں تمام سیاسی جماعتیں کیوں اکٹھا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ محمل، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اس میں۔ علینا دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح ابھی بتایا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تاکہ کوشش ایسٹیمیٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2010 کے فلڈز آئے تھے تو پوری دنیا میں، یعنی پاکستان کے میڈیا اور ہر جگہ ایک بیک ٹو بیک کوریج تھی، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ دنیا کے اندر بھی جو خبریں تھیں وہ یہی تھی کہ ایک بہت بڑی نیشنل اور نیچرل کلیمٹی ہے، اور اس کے اوپر ہو رہی تھی کہ ایڈ کیسے دینی ہے، ڈونیشنز کے اوپر، اور یہ سارا کچھ بات ہو رہا تھا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کیا خبریں چل رہی ہیں ہمارے اپنے میڈیا کے اوپر؟ ٹھیک ہے فلڈ کی کوریج ہوتی ہے، لیکن مین کیا چیز ہو رہی ہے؟ مین ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر موسٹلی کوریج ہو رہی ہے، اور ایون انٹرنیشنل پریس کے اندر بھی موسٹلی کوریج اس وقت اسی ہمارے جو ایک پولیٹیکل کیوس ہے اس کی ہو رہی ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میری چند سیاستدانوں سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی، اور جن کے علاقوں میں خاص طور پہ جو وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہماری کیا سیاست بچے گی، وہاں تو لوگ ہی نہیں بچے، لوگوں کا کچھ بچا ہی نہیں، اس قسم کے حالات ہیں۔ اور اس وقت یہ کن علاقوں کے سیاستدان ہیں محمد؟ دیکھیے مطلب پاکستان کس صوبے سے تعلق ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ جی، یہ اس کے اندر سندھ بھی ہے، جنوبی پنجاب بھی ہے، اور بھی لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سیاست بچنی کا ہے، وہاں کے تو لوگوں کا کچھ نہیں بچا۔ یہ بہت ہی دردناک اندھوناک قسم کے یہ کلیمٹی ہے۔ اور دیکھیے ایک منیمم ایجنڈا جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتوں کو اس وقت ایکچولی اکٹھے ہونا چاہیے اور صرف فلڈز کی بات کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ایک انتقامی سیاست اور یہاں پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہاں پر تو محمد آپ نے ان سے پوچھا نہیں قباحت کیا ہے؟ وہ جب یہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں تو اکٹھے ہو کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، ہوتے کیوں نہیں ہیں اکٹھے؟ میں یہی بات کر رہی ہوں علینا کہ اس وقت کیونکہ ایک جو ہے حکومت ورسس پی ٹی آئی جو چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو نہیں پا رہی۔ یہ بہت افسوسناک چیز ہے، اور یہ سیاستدانوں کو بھی اس کا ادراک ہے۔ بائی دی وے آپ دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس دن جو اپیل کی تھی وہ یہی کی تھی میڈیا سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ اس وقت فلڈز کے اوپر فوکس کریں، نہ کہ جو سیاسی تماشے ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اور بھی سیاستدان یہ بات مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جو اصل میں اس وقت آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے وہ نہ ابھی تک سامنے آئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کے بعد جو ڈیوسٹیشن ہوتی ہے وہ صحیح والی رپورٹ تو اس دوران بھی آتی ہے نا، اس کے بعد بھی، کہ کتنا نقصان ہوا، لوگوں کے لائیولی ہوڈز چلے گئے ہیں، لوگوں کا سب کچھ چلا گیا، لوگوں کی شہزاد یہ جس طرح محمل بتا رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو ادراک ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کا کہ اس وقت ہمیں یہ جو کلیش ہے یہ ہٹا کر عوام کو پہلے دیکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ عملی طور پر بھی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ قباحت کیا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ چھوڑ دیں میڈیا پہ آ کے نہ بیان دیں، کہیں آج ہم فوکس کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ شروع کرتے ہیں فلڈ سے، ایک لائن اس کے اوپر بولتے ہیں اور پھر اپنی سیاسی بیان بازی پہ آ جاتے ہیں۔ علینا سب سے پہلے تو میرے خیال سے مجھے ذمہ داری لینی پڑے گی، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ جب بھی کوئی اتنی بڑی آفت آتی ہے میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف ایک شہباز گل کی بیل کی خبر ہو یا تشدد کی خبر ہو اس کو کتنی سپیس دیتے ہیں، جو ایک انڈیویجول ہے نہیں ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، بالکل آپ کوریج دیں۔ اور ایک جگہ جہاں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے۔ آئی تھنک جو کوریج میڈیا نے دینا شروع کی ہے، دیر سے کی ہے، پہلے دی جا سکتی تھی اور بہتر طریقے سے دی جا سکتی تھی۔ دوسری آپ کا سوال ہے کہ کیوں سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے؟ 12 جماعتیں تو ایک ساتھ ہیں، دوسری طرف خالی تحریک انصاف ہے اور جھگڑا ان کے درمیان ہی ہے۔ میرے خیال سے اگر سینس پریویل کرے تو کم سے کم یہ جب تک لوگوں کا ریسکیو ورک ختم نہیں ہو جاتا، ان کو ریلیف نہیں دی جاتی، تب تک یہ سیاسی جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ کوشش ہو نہیں رہی۔
یہاں پہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل اریسٹ کریں گے. جب آپ کہیں گے کل اریسٹ کریں گے تو وہاں سے پھر آواز آئے گی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو یا تو یہ تماشا لگا لیں یا فی الحال جو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے کہ کیوں سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے, کیونکہ جو گھر 55 لاکھ تباہ ہونے کا خدشہ ہے, یا جو 3 کروڑ لوگ ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا کوئی 15 منزلہ بلڈنگ میں رہتے ہیں؟ وہ کیا 500 گز کے کنال کے گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. وہ غریب لوگ ہیں, کچے مکانات ہیں. درد سب کو ہوتا ہے, آگے کوئی نہیں بڑھتا. یہی کسی پوش علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے تو کوریج دیکھیں کیسی ہوتی ہے, سیاستدان بھی آ جاتے ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, ہر کوئی آ کے شور مچاتا ہے اس پہ, ہر کوئی اس ایشو کو اٹھاتا ہے, کیونکہ وہ کلاس ہے جس سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں. ہمارے دل ان کے لیے زیادہ درد شاید دکھتا ہے, لیکن یہ غریب عوام ہے, کچے مکانات ہوتے ہیں, کوئی کچے کے علاقے میں رہتا ہے, فلڈ آتے ہیں, سب سے پہلے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے زیادہ بات کرنے کے بجائے زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ فلڈ جو محمل بات کری ہے 2010, میں نے یہ کور کیے ہیں. دیکھیں جو ریسکیو ورک ہوتا ہے, ابھی جو مرحلہ ہے وہ ریسکیو کا ہے, کیونکہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کا ہے. اس کے بعد ریلیف کا آتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ پاکستان کی عوام نے ڈونیٹ کیا ہے, باہر سے بھی مدد مل جاتی ہے. لیکن علینا جو تیسرا فیز ہوتا ہے ریسکیو, ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن کا, علینا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو ریسورسز چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے, اور آپ یقین کریں بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کو بعد میں ان کے گھر نصیب نہیں ہوتے, مطلب ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. یہ اور کیوں؟ اگر ریہیب پہ صحیح پیسہ نہ لگے اور ٹائملی کنسٹرکشن نہ کی جائے, ان کو واپس ان کے گھر نہ بنائے جائے. اور خدشہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ بہت سینکڑوں خاندان جو ہے, بلکہ ہزاروں خاندان جو ہے, ان دی اینڈ وہ بے گھر ہی رہتے ہیں, کیونکہ جو ریہیب والا معاملہ یہ پورا ہو نہیں سکتا. شہزاد اس وقت تو المیہ یہ ہے, ابھی ہم ریہیب تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی ہم ریسکیو کے عمل کو ہی نہیں صحیح طرح سے کر پا رہے ہیں, کیونکہ اتنے علاقے ہیں, ہمارے نمائندگان ہمیں روز کی بنیاد پر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں ہے, وہاں تک جا بھی نہیں پا رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب یہ کہیے گا, ہر جماعت کے کارکنان ہیں, پھر رضاکاروں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ جائیں مختلف علاقوں میں, جائیں ملک میں سیلاب زدگان کی مدد کریں, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. کیوں؟ میڈم شیخ, آپ کچھ ویڈیو کلپس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں, کچھ ہمارے دوستوں نے وہاں سے بھجوائے ہیں, اور جو اجڑے ہیں انہوں نے بھجوائے ہیں, جو اجڑ گئے ہیں انہوں نے بھجوائے ہیں, جو پانی میں بیٹھے انہوں نے بھجوائے ہیں. وہ آہیں برداشت نہیں ہوتی, وہ چیخیں برداشت نہیں ہوتی, وہ رونے برداشت نہیں ہوتے. ایک آہ, ایک چیخ اوپر چلی گئی اللہ کے ہاں تو لگ پتہ جائے گا ہم ساروں کو, اور ہم ساروں نے مرنا ہے, ساروں نے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے اسی صرف سیلاب کا پوچھ لیا, کسی ایک فیملی کا پوچھ لیا, تو لگ پتہ جائے گا. پتہ نہیں قبر میں جانے کا خوف کیوں نہیں ہوتا, مرنے کا خوف کیوں نہیں ہوتا, جواب دہی کا خوف کیوں نہیں ہوتا. ماؤں کے بچے سیلاب کھا گیا ہے میڈم شیخ, بچوں کی مائیں سیلاب کھا گیا ہے, 3 نسلوں کی جمع پونجی سیلاب میں لٹی گئی ہے, گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں, خوراک ہے نہ دوائیاں ہیں, لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, بھوکے بچے مر رہے ہیں, اور وبائیں پھیل رہی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہیضہ, اور وہ جو ہیضہ تو بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور 55-60 لاکھ تو گھرانے اجڑے ہیں, 4 لاکھ گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, 3000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, صرف 5.25 لاکھ جانور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ جانوروں کی قدر ان گھروں سے پوچھے جن کی ٹوٹل جمع پونجی ایک بھینس ایک گائے ہوتی ہے, ان سے پوچھیں کہ وہ یہ جانور 5 لاکھ جانے کا کیا دکھ ہے. میڈم شیخ, آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں کریں؟ وہ ابھی آغا سراج درانی صاحب کا نہیں سنا تھا, یہ سب تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے, اللہ سے معافی مانگو. یہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ ان کے گھر ڈوبے ہیں, ان کے کوئی جمع پونجی ہوئی ہے. آصفہ صاحبہ کو وہ ڈرون کیمرہ لگا تھا, میں نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کتنا دکھ ہوا تھا بلاول صاحب کو, کتنی آصفائیں ہیں اس وقت اس میں, اس سیلاب میں. بلاول صاحب کو کبھی اتنا دکھ ہوا ہے؟ مریم نواز صاحبہ عدالت میں آئیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بڑی دکھ کی بات ہے, بیٹی کو مقدمہ کر دیا. اللہ کسی کو نہ بیٹی کو مقدموں سے بچائے, میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن اور بھی مریم نواز ہیں, اور بھی ساری ہیں جو مریمیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کبھی ہوا؟ بنی گالہ محفوظ ہے, بلاول ہاؤس محفوظ ہے, اور جاتی عمرہ محفوظ ہے. ان کا کیا, ان کی کبھی ترجیح ہے عوام؟ ہم ان کی کسی کھاتے میں آتے ہیں؟ ہمیں اچھا یہ تو سیلاب آ گیا, اس سے پہلے کبھی کوئی اچھا اسپتال عوام کے لیے ہے؟
सिंध में रह सकते हैं, लाड़काना में 4 दिन गुजार सकते हैं, आम शऊर वाला आदमी नहीं गुजार सकता वहां जहां ये 3 नस्लें इक्तदार में आई हैं। बलूचिस्तान के रिमोट एरिया में रह सकते हैं, केपी के कुछ एरियाज में रह सकते हैं, जनूबी पंजाब में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इनका मसला हम नहीं है, ये मगरमच्छ हैं, चंद दिन आंसू बहाएंगे। आप हुकूमत की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी, मैं गिन रहा था 56 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस पे हो चुकी है कि इमरान खान फितना है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। 5 कॉन्फ्रेंसें मुझे या 2 बता दें जो सारी सैलाब पर हों। नहीं करेंगे, क्यों करें? होना तो ये चाहिए था इमरान खान केपी के और जनूबी पंजाब में बैठ जाता, ये पीपी वाले सारे सिंध चले जाते और ये बाकी सारे मिलके बलूचिस्तान चले जाते, लेकिन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। और आखिरी बात ये है कि हर मर्तबा एक जगह से सलाम आता है, लुट जाते हैं, कोई पक्का अमली कदम नहीं उठाता। क्योंकि कोई नहीं करेगा तो फिर तो बेबसी में यही बंदा कह सकता है कि अगली दफा ये आएंगे, झाड़ू लगाएंगे वोट के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो फिर इनको वैसे ही झाड़ू लगा के वापस भेज दिया जाए। और इससे ज़्यादा तो फिर आप लोगों के तज्जिए से तो मुझे बड़ी बेबसी हो रही है और बड़ी ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ही मायूस और बेबस हैं। न्यायी साहब, मुझे अफसोस हुआ है कि जब एक चीज़ जो कैटास्ट्रॉफी है वो 4 सू फैल गई है और अब हमें उसके जो जिसका कहने आफ्टर मैच जो है ना, उसके नताइज जो हैं वो जब सामने आए तो हम उसके ऊपर सीना को भी कर रहे हैं। अगर APS के ऊपर हम सारी पार्टी इकट्ठी हो सकती हैं, जो कि वो भी एक नेशनल एक ट्रेजिडी थी, तो ये सैलाब जो है, इससे बड़ा सैलाब क्या आएगा? आखिर मैंने देखा है कि इन्हीं सैलाबों में जब कुछ सियासतदानों को सियासी फ़ायदे पहुँचाते थे और जो ज़माने में इवेंट नहीं हुआ करते थे और इवेंट ये हुआ करता था, तो यही सियासतदानों को मैंने बढ़ चढ़ के फंड्स इकट्ठे करते देखा है और सैलाबों में जाके काम करते देखा है। लेकिन चूंकि अब जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, सियासतदानों की फ़र्क हैं, अब वो उनको इवेंट्स नहीं चाहिए, उनके पास इवेंट्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं। जब नैरेटिव्स नहीं थे सच, तो वो इन्हीं सैलाबों के साथ और पता सारी NGOs इस्तेमाल हो रही हैं, उनके साथ ये सियासतदान मिल के और अरबों रुपए इकट्ठा करके बड़ी मदद कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। उसका रिपीट नहीं हुआ चाहता, ना करेंगे कि इस वक्त सबके यहाँ तरजीहात जो हैं बिल्कुल फ़र्क है। पूरा मुल्क जो है वो एक डिज़ास्टर स्टाइल में पीछे खिसकता जा रहा है। इससे ज़्यादा बेहिस्सी मैंने नहीं देखी एक मुल्क के अंदर कि अपने ही लोगों के साथ ये बीत रही हो। और खुदा गवाह के पिछले 3-4 हफ्ते बाद आज पहली दफ़ा हमने नोटिस लिया है और हम बात कर रहे हैं। मुझे आप बता दें कि क्या हम इस जुर्म में बराबर की शरीक नहीं है? हमने ये बात की है, ये खबर हमारे पास 2 हफ्ते पहले नहीं पहुंची थी, बलूचिस्तान के बिलखते बच्चों की तस्वीरें नहीं आई थी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इसमें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिट करना चाहूंगी कि शायद जाने अनजाने में हमने चीज़ों को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जिस तरह से देनी चाहिए थी और डिस्कस नहीं किया। महमल, आप कुछ कहना चाह रही थी, इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज खास तौर पर कितना गौरतलब और हमने देखा नहीं। जी, बात ये है कि देखिए जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये उस तरह की कवरेज पहले नहीं हुई, लेकिन जो हाईलाइट किया वो वहाँ के लोकल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और वहाँ के इवन डिजिटल मीडिया ने जो वहाँ के लोकल थे और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइट हुआ। दूसरा, भट्टी साहब बात कर रहे थे सिंध की, तो देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने अपना यूरोप का दौरा भी कैंसिल किया और इस वक्त वो सिंध के सैलाब अफेक्टेड एरियाज के अंदर वो जा रहे हैं। आप ठीक है, आपका हुकूमत के ऊपर बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, सारी हुकूमतों के ऊपर इस चीज पे तनकीद होनी चाहिए कि उस तरीके से जो तरह 2010 में एक इमरजेंसी का माहौल, आज उसी तरह के फ्लड्स हैं, हो सकता है उससे ज्यादा खतरनाक ये फ्लड साबित हो, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की रेन्स और वो सब है। लेकिन ये है कि जो लोग हैं वो कर तो रहे हैं वहां पर काम, लेकिन ये काम काफी नहीं है। मैं अब भी कहूंगी कि सियासतदानों को शायद ये सियासत जो थी वो, या सियासी जो एक तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, शहजाद ने बात की, उसके अंदर मीडिया, सियासतदान, सारों को वो चीज, लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोग इस वक्त अफेक्टेड हैं, वो जिस भी क्लास के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 3 करोड़ लोग उससे इफेक्ट होते हैं हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो ये हम सब जो हैं उसमें हमारी भी गलती है। हमें इस चीज को मानना चाहिए कि हमने अपनी आवाज नहीं उठाई जिस तरह हमें उठानी चाहिए थी, और हम अभी भी बड़े प्रिविलेज हैं कि हम अपने एयर कंडीशन घरों में। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम शेख, न्याजी साहब और महमल सरफराज, कोशिश यही है। जी भट्टी साहब।
نیازی صاحب, محمد سرفراز اور شہزاد صاحب ساروں سے ایگری کرتے ہوئے اور آگے بات بڑھاتے ہوئے پلیز سارے پورے پاکستان کے اور اوورسیز پاکستانیوں سے اور پاکستان کے سارے دولت مندوں سے, مخیر حضرات سے کہ اللہ کے نام پہ بڑا مشکل وقت ہے آپ کے بہنوں اور بھائیوں پہ, تھوڑا تھوڑا پیسے نکالیں, تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں, خود آئیں, ان کی مدد کریں. دواؤں کی بڑی ضرورت ہے, خیموں کی بڑی ضرورت ہے, خوراک کی بڑی ضرورت ہے. پلیز اللہ کے نام پہ آئیں اور ان کی مدد کریں, یہ لٹ گئے ہیں. اور آخری بات میں اس حکومت سے کہہ رہا ہوں, ہر سال سیلاب آتا ہے, ہر چوتھے دن دوسرے سال سیلاب آتا ہے اور ایک ہی رستے سے لٹے جا رہے ہیں. خدا کے لیے کہ کچھ ایسا انتظام کر لو, کوئی چھوٹے چھوٹے گڈھے ہی کھود لو کہ جس میں پانی تھوڑا سا ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے, کوئی پانی سے بچت کے طریقے ہی ڈھونڈ لو, کوئی مستقل. دنیا کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے, پھر کبھی وہ مسئلہ اس سے وہ نہیں دوبارہ نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ ایک ہی مسئلے سے لٹے جا رہے ہیں. ہماری جو ماڈرن دنیا ہے اس کو بڑی بری طرح سے متاثر کرے گا.